السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی ہی اہم ہے کہ ناظرین اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، یعنی اس نے ہم بستری کر لی ہے۔ اب وہ اس کا کیا حل ہے کہ اب وہ کیا کرے؟ تو آئیے ناظرین اسی حوالے سے ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر کی ویڈیو دکھائیں گے۔ تو پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ رات میں کہیں چلے گئے، اب بڑے پریشان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں۔ میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں۔ جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو۔ بدنظری کا یہ عذاب ہے، وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو نظر کی حفاظت کیا کرو، اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا، محبت ہوگی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے، رمضان میں پابندی ہے، اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم بستری کرے گا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ کتنا بڑا جرم، لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا، صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے۔ تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے، اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے؟ اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں ہماری بیگم جس دن میکے جاتی ہے اتنی خوشی ہے، ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے، ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے۔ تو میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا، ٹھیک ہے نا، اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا، تو خوش تو ہوگے۔ تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا، اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے، عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں ہے۔ جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا۔ تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی۔ تو نبی کے پاس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا، تو آپ مسکرا دیے۔ تو وہ نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ ایسے ہوا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار۔ انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے، اس میں یہ ہو گیا 60 بھائی کیسے رکھوں گا، نہیں ہے طاقت 60۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ۔ فرمایا اس کی بھی طاقت، بولو بھائی، نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا، وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں۔ فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں، تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بھائی کوئی بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ واہ بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا۔ تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے، لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے، لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے، یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ ما کتب اللہ لکم، ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے، علا کا مطلب تمہارے خلاف، لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے۔ لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے، علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے،
جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی، مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں، کچھ احادیث رہ گئی ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. میاں بیوی ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے اعتبار سے بھی لباس ہیں اور باقی بھی لباس تو ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ نے یہ جانچ لیا کہ تم اپنے جی میں خیانت کرتے تھے، گلٹی فیل کرتے تھے. فتاب علیکم، تو اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. وعفا عنکم، اور تمہارے لیے ڈھیل فرما دی، تمہیں معاف فرما دیا، تمہارے لیے آسانی کر دی. فالآن باشروہن، بس آؤ اور اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور اللہ سے طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کیا ہے، یعنی کہ نیک اولاد. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4508 نمبر حدیث ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو گروہ تھے. ایک وہ تھے کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہیں رکھتے تھے روزے کی وجہ سے، لیکن بعض ایسے تھے جو رات کے وقت بھی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ رمضان پورے کا پروٹوکول ہے. اور بعض ایسے تھے جو رات کے وقت تعلق قائم کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ روزہ تو کھل چکا ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ لوگ حق پر بھی تھے. لیکن ساتھ ہی ان کے دل میں گلٹ بھی رہتا تھا. یہ جو الفاظ آئے نا کہ کنتم تختانون انفسکم، تم اپنے جی میں خیانت محسوس کرتے تھے. خیانت ہے نہیں تھی لیکن اندر سے محسوس کرتے تھے کہ واضح حکم نہیں آیا، کہیں ہم غلطی نہ کر رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل فرما دیا تاکہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. دن کے وقت یہ پروٹوکول ہے، روزے کا کھانا پینا اور ازدواجی تعلق والا معاملہ جو ہے اس سے بچنا ہے. رات کے وقت ہے یہ معاملہ نہیں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی تو ناظرین حدیث کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اگر جیسے وہ نبی پاک کا ایک صحابی آیا تو اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی جی میں برباد ہو گیا، کیا ہوا جی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2 مہینے روزے رکھو. تو وہ بیچارہ کہنے لگا اللہ کے نبی جی اتنی نہیں طاقت ہے کہ میں روزے رکھ سکوں 2 مہینے، پھر ناگا بھی نہیں ڈالنا، یعنی کہ وقفہ بھی نہیں کرنا. کہنے لگا اللہ کے نبی جی مجھے یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ مشکات کی غالباً حدیث ہے. تو کہنے لگا نبی پاک فرمانے لگے کہ ایسا کرو پھر مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں یتیموں مسکینوں کو. وہ کہنے لگا جی اللہ کے نبی اتنی طاقت نہیں ہے. تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو نبی پاک نے فرمایا کہ جاؤ یہ غریبوں کے اندر بانٹ دو. تو وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کے نبی جی میرے سے بڑھ کے غریب ہے ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ آیا تو مسئلہ حل کروانے کے لیے، کہنے لگا اللہ کے نبی میرے سے بڑھ کے غریب ہے ہی نہیں. تو نبی پاک فرمانے لگے جا تو خود کھا لے اور بیوی کو کھلا اور دونوں خوشحال رہو. تو جب وہ چلا گیا تو نبی پاک مسکرا پڑے، کہنے لگے کہ ایسا عجیب بندہ ہے، مسئلہ بھی حل کروا گیا اور کھجوروں کا ٹوکرا بھی لے گیا. تو ناظرین کوشش یہ کریں کہ روزے کی حالت میں اللہ اللہ کریں رب کے گھر میں یا اپنی محنت مزدوری کریں. تو جیسا کہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ افطاری کے بعد بندہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے. تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور یہ بھی دعا کریں اللہ پاک اس رمضان المبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی ہمیں اللہ پاک تلاوت کرنے کی توفیق دے اور اسی قرآن پاک کو اللہ پاک ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.